جن سے دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کسی کا اور کچھ چھین لیا، وہاں پنشمنٹ ہے، وہاں سزا ہے. یہاں دنیا میں پینل کوڈ ہے. اور پھر جو جرائم ایسے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں نے لیے اور وہ نسل در نسل پھیلتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کا دگنا عذاب ہوگا کہ جو آگے ٹرانسفر ہوتے چلے جا رہے تھے. ان سے کہا تم سب کے لیے دگنا ہے، یہاں تم سے اور آگے ٹرانسفر ہوا ہے. یہ تمہیں سکھانے والے تھے، تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ ہدایت تمہارے پاس بھی آئی تھی کہ ان سے نہیں سیکھو. تم نے لیا اور تم نے آگے ٹرانسفر کیا اور تم نے اگلوں کو سکھایا. تو یہاں ہر ایک کے لیے دگنا ہے. یہاں پہ کوئی ٹیچر اور پیپل نہیں ہے، اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہاں یہ گروپ کسی اور کا ٹیچر ہے جو یہاں پر آ گیا، لکھا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سب کے لیے دگنا ہی ہے. یہ تمہارے جرائم ایسے تھے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنت جن کے ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. یہ آیت نمبر 50 سے سورہ صاد کی، سورہ 38 آیت نمبر 50. یہ پچھلی آیت دیکھ لیں، 49 جہاں درس ختم ہوا تھا پچھلی مرتبہ. ھذا ذکر، یہ ریمائنڈر ہے. اس سے پہلے میں یاد دلا دوں، بہت سے انبیاء کا تذکرہ تھا، اس میں بعض کا تفصیلی تھا، بعض نام خالی دے دیے تھے، صرف نام دے دیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دیں، جن جن چیزوں پر انہیں اختیار دیا. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے. یہ تذکرے پہلے آئے تھے اور اس کے بعد پھر چند نبیوں یا رسولوں کے نام خالی نام گنا دیے تھے. اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ ان لوگوں کا ایک ریمائنڈر ہے، ان شخصیات کی ایک یاد دہانی ہے جنہوں نے جو مستقل مزاج رہے، جو ثابت قدم رہے، اور پھر ان کے لیے بہترین ٹھکانے تھے. ان کو پریشانیاں بھی آئیں یا مسائل بھی آئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے کامیابیاں تھیں. تو ھذا ذکر، یہ ان لوگوں کا ریمائنڈر ہے، ان لوگوں کی یاد دہانی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور ایسے تقوی اختیار کرنے والے، ان کے لیے بہترین ٹھکانے ہیں. اب ایسا ہی ان جماعتوں کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے ہوگا، ان گروہوں کے لیے ہوگا جو مثالیں تمہیں اوپر دی تھیں، جن کی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اللہ کے قوانین پر ڈٹے رہنے کا، اس میں اگر کچھ آزمائشیں آئیں تو اس پر ثابت قدم رہنے کا. ان لوگوں کے لیے پھر جیسے ان کے لیے تھے ہمیشہ کے ٹھکانے، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ باغات جو ہمیشہ ہوں گے، وہ خوشگواریاں جو ہمیشہ ہوں گی، اور ان جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور یہ جگہ جگہ آیا ہے، بعض وہ نعمتیں گنائی ہیں یا ان چیزوں کا صرف تذکرہ ہے کہ جو لوگ بہت آرام سے رہنے والے ہوتے ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں سب کچھ میسر ہوتا ہے. ان لوگوں کی کچھ مشترک، یعنی قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے یہ ہے کہ مسندوں پر ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں ان کو سرو کیا جا رہے ہوں گے بہت اچھے اچھے پھل اور بہت اچھے اچھے ڈرنکس. اور شراب کے معنی آپ سب کو معلوم ہے، پہلے کئی مرتبہ آ چکا. اردو ہندی میں شراب یہ نشے والے ڈرنک کو کہتے ہیں، اور عربی میں وہ خمر ہوتا ہے. عربی میں شراب ہر پی جانے والی چیز کو کہتے ہیں، ہر طرح کا ڈرنک. شرب مانے پینا،
اور شراب وہ چیز جو پی جائے، خوشگوار جتنے بھی ڈرنکس ہیں وہ۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، ان کے پاس حیادار نیچے نگاہیں رکھنے والی اور ہر ہم عمر ان کی عمروں کی حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف چونکہ مؤنث ہے، یا قاصرات لفظ جو ہے، اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ ہے کہ وہ مؤنث کا تذکرہ ہے، وہ حوریں ہوں گی۔ لیکن یہاں پر اس کا تذکرہ ہے، پہلی بات تو اسے سمجھ لیں، صرف ریمائنڈر کے لیے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اس سے پچھلی ہی صورت میں، درمیان میں صورت کے غالباً آیت نمبر 48-49 تھی، 2 آیتیں جن کی بہت تفصیل سے جہاں پر میں نے حوروں کے بارے میں سمجھایا تھا، حوروں کے کانسیپٹ کے بارے میں سمجھایا تھا، اس میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، یہاں مؤنث کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وَعِندَهُمْ، یہ جو ہم ان کے پاس ہوگا تو یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے۔ قرآن اچھا یہاں پر یہ ہے، بالکل دیکھیے یہی قاصرات الطرف، یہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا، اِنَّهُمْ قاصرات الطرف عین، ان جنتی مرد و عورتوں کے ساتھ نگاہ بچا کر رکھنے والی کشادہ آنکھوں والیاں ہوں گی۔ یہ تفصیلی معنی ہیں اس کے، جس میں حور کے معنی بھی بہت تفصیل سے میں نے سمجھائے تھے، مختلف ڈکشنریز تھے، اب یہاں پہ نہیں دہرا رہا۔ اس سے پچھلی صورت آیت نمبر 48 تھی۔ عین کے معنی بھی بہت تفصیل سے سمجھائے تھے، حور کے معنی بھی سمجھائے تھے۔ حور مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے عربی زبان کے اندر، خالی مؤنث نہیں جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔ اور عین جو لفظ آتا ہے وہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ایڈریس عورت اور مرد دونوں سے ہو تو قرآن میں جو پلیورل استعمال ہوتا ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور دنیا کی سب زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں جب ایڈریس دونوں سے ہوتا ہے تو بار بار یہ نہیں کہتے کہ تم مرد اور تم عورتیں یہ سنو، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ سنو۔ ان تمام جگہوں کے اوپر جہاں سب کو ایک ساتھ ایڈریس کرنا ہو کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے، تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گی، ساتھ میں ایسے نہیں جوڑا جاتا۔ یہ جاؤ گے ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں پورے قرآن کے اندر۔ کہیں کہیں کچھ خاص صفات کو چند آیتوں کے اندر، کچھ صفات کی، کچھ ایٹریبیوٹس کی وضاحت کے لیے دونوں کو باری باری لائے ہیں، جو دراصل لمبا ہو جاتا ہے خطاب۔ یہ چند جگہ پر کیا ہے، لیکن عام ایڈریس ایسی ہے جیسے دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، وہی قرآن کے اندر بھی ہے۔ اس کے مثال بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے، جہاں پر جنت کا تذکرہ آیا، وَلَهُمْ فِيهَا لَهُمْ، اگر مؤنث ہوتا فیمیل جینڈر تو اس کے لیے آتا ہے لہن، یہاں لہم میں ان کے لیے، تو یہ ان جو ہے وہ یہاں پر لہم میسکولن جینڈر میں یوز ہوا ہے، لیکن ہے دونوں کے لیے، مردوں عورتوں دونوں کے لیے کہ جتنے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یہ بھی پچھلی بار مثالیں دے کر بتایا تھا۔ ازواج، زوج مانے جوڑا، یہ جوڑے مرد عورتوں کے بھی ہو سکتے ہیں، جانوروں کے بھی ہو سکتے ہیں، انہیں بھی زوج کہتے ہیں، مختلف چیزوں کے بھی پیئرز ہوتے ہیں انہیں بھی جوڑے کہتے ہیں، اور عورتوں کے بھی جو ہوتے ہیں انہیں بھی جوڑے کہتے ہیں۔ تو ازواج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مردوں کے جوڑے یا بیویاں، اکثر ترجمہ اس کا بیویاں کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے یعنی ان دونوں، ان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ ان کو، اور وہ وہاں رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ بالکل شروع میں پورے قرآن کے اندر پھر زبان وہ استعمال کی گئی جو زبان استعمال کی جاتی تھی، قرآن اسی زبان میں نازل ہوا۔ اب یہ ہونے لگا ہے تکلف ابھی کچھ دنوں سے، چند تھوڑے دنوں سے، کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے، ورنہ بالکل، چونکہ جگہ جگہ لگاتار عورتوں کو سپریس کرتے رہے تو وہ اپنی لینگویج سے ہٹ کر پھر کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لائیں کہ یہ نہیں محسوس ہو کہ اس کے اندر ہم لینگویج کے اندر میسکولن جینڈر استعمال کر کے دونوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، نہیں، فیمنن جینڈر الگ سے لے کے آئے۔ اور اس میں کبھی کبھی بڑی ہنسی کی مذاق کسی سچویشن ہو جاتی ہے۔
میں نے پچھلی بار بھی شاید یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ فون پہ جو ٹیپ ہوتے ہیں، جو ریکارڈڈ وائس آتی ہے واپس، نو رپلائی ہوا، آپ نے جن کو فون کیا ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں. اب میں نے تو نہیں کیا تھا، لڑکے کو یا مرد کو. اب دقت یہ آتی ہے انہیں اٹھا رہے ہیں کہ تو اعتراض آتا ہے کہ یہ مردوں کا عورتوں کو دبانا ہے. اچھا تو پھر یہاں اٹھا رہی ہیں، اس میں دونوں لینگویج میں اٹھا رہی ہیں، کبھی بھی مرد شامل نہیں ہوتے دنیا کی کسی لینگویج میں. اور یہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اس میں دونوں شامل ہوتے دنیا کی ہر لینگویج میں. تو اب اس کو کوشش کی ہے کسی بھی طریقے سے اسے بیلنس کرنے کی، نہیں کر سکتے. لینگویجز کی ووکیبلری نہیں ہے یہ. اب ہندی میں جب آتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں، مذاق ہو جاتا ہے، اس میں دونوں شامل نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے کوئی برا ہمارے لگنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس بالکل ایک زبردستی لینگویج کو بدلنا، وہ جو اعتراضات ہیں طرح طرح کے، جو اس لیے ہے کہ وہ رویہ واقعی مردوں نے ایک ڈومیننٹ ایٹیچیوڈ رکھا ایک زمانے تک، اب تک آج بھی رکھے تھے. وہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی لینگویج میں کچھ طرح طرح کی کچھ تھوڑے بہت چینجز کر لیں، لیکن ڈومیننٹ رویہ وہ آج بھی رکھتے ہیں. تو اس کے جب اعتراض آتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں. بولی جو ہے جیسی ہے ڈیولپ ہوتی چلی آ رہی ہے، اسے ویسے بولیں، اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کریں، اسے بیلنس کریں. اس میں جہاں پہ ان کے جائز حقوق ہیں، ان کے جنمن ان کے رائٹس ہیں، وہ رائٹس دیں جو فیمنن جینڈر کے. اس ایٹیچیوڈ کو درست کریں بجائے اس کے کہ وہ اس کو وہ توڑنے مروڑنے لگے جو لینگویج شروع سے چلی آ رہی ہے جیسے بھی. تو بہرحال اس میں دونوں شامل ہیں. حور عین، اب یہاں تفصیل نہیں رکھ رہا میں، یہ تفصیل جیسے دیکھنی ہے وہ وہاں یوٹیوب کے اوپر درس موجود ہے. آیت نمبر آپ کو مل گیا، اس آیت نمبر کے انڈر میں یہ 37-48 یا وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ میں ہے، ڈیفرنٹ ڈکشنریز کے ریفرنس کے ساتھ میں، مختلف لغات کے حوالے کے ساتھ میں، لفظ حور بھی لفظ عین بھی. تو یہاں تو میں نے کنسالیڈیٹڈ اب خالی آپ کو ترجمہ ایک بار اس کا بتا دیا ہے. جن کی چاہے یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، مطلب وہ تو نہ مرد ہیں نہ عورتیں، وہ جو حور ہیں وہ تو ایک الگ اسپیسی ہے. ہم مرد، اب جیسے ہم انہیں جانوروں کو نہیں کہتے کہ یہ مرد ہے کتا، یہ عورت ہے کتیا، تو یہ ایسی وہ اسپیسی الگ ہے، انہیں مرد عورت نہیں بول سکتے. ہم مذکر مؤنث کہہ لیں تو مذکر مؤنث، وہ یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، میسکلن جینڈر بھی اور فیمنن جینڈر بھی. حور لفظ اور عین لفظ بھی دونوں جینڈرز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، وہ حور بھی ہو سکتے ہیں کا مطلب ہوں گے، اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں کا مطلب مؤنث بھی ہوں گی. دونوں طرح کے حور جن کی حسین کشادہ آنکھوں سے عقل اور ذہانت ٹپکتی ہو، انٹیلیجنس، وزڈم، انٹیلیکٹ. اور دیکھیے یہ آیا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، سورہ دخان میں. زیادہ ریفرنسز نہیں دے رہا میں، یہ وہاں پر ہیں سورہ صافات کے آیت نمبر 48 اور 49 کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے اس میں. اور ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے حور عین کے ساتھ میں. اب اسے ہمیں بڑا ایکسپلین کر کے بتانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ تصور حوروں کا یہی ہے کہ فیمنن جینڈر ہوں گی. تو یہ اسی طرح ہوگا کذالک وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین کو کافی بریکٹ لگا کر سمجھانا پڑا ہے کہ ہم ان اہل جنت والے مرد اور عورتوں کے، اب یہ تو جنت والے تو یہیں کے لوگ ہوں گے، اس لیے مرد اور عورتیں کہا میں نے، مرد اور عورتوں کے ساتھ ہی ان کی کمپنی کے لوگ ان کو بنا دیں گے جن کی حسین، یہ فیمنن بھی ہو سکتے ہیں اور میسکولن بھی ہو سکتے ہیں، یہ جن جنہیں کہا جا رہا ہے، جن کی حسین ہرنی جیسی کشادہ آنکھیں، بڑی بڑی ہرنی کی طرح آنکھیں، عقل اور دانش اور ذہانت ان سے ٹپکتی ہوگی. یہ ہے زوجناہم بحور عین، ایسے جوڑے ہوں گے. وہ جوڑے میسکولن بھی ہوں گے، وہ جوڑے فیمنن بھی ہوں گے. یہاں جو تذکرہ تھا قاصرات الطرف،
قاصرات ورڈ جو بورن ہے تو یہ ان کا ذکر ہے جو فیمنن جینڈر، لیکن ہیں دونوں کے لیے یہ بھی، ان کے لیے بھی دونوں ہوں گے، جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان کے لیے بھی دونوں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، آیت یہ تھی کہ ان کے ہم عمر، ان کے لیے دونوں کی کمپنی کے لیے وہاں پر یہ مؤنث یہ ہوں گی، یہ کمپنی دینے والی دونوں کی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، اور دونوں کی کمپنی کے لیے مذکر بھی ہوں گے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے تو اس لیے صرف اس کا یہ ترجمہ ہے، باقی جگہوں کے میں نے آپ کو مثالیں دکھائیں قرآن کی آیات کی۔ یہ 52 تھی۔ پھر ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ نعمتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ کیا گیا ہے اس دن کے لیے جس دن حساب ہوگا، جس دن تمہارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے کہ تمہیں کدھر جانا ہے۔ تو جنت والوں کے لیے یہ نعمتیں، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ ان ھذا لرزقنا، یہ روزی ہوگی، روزی کا مطلب صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ روزی ہوتی ہے۔ ان ھذا لرزقنا، یہ یقیناً یہ ہے ہمارا دیا ہوا، ہماری دی ہوئی روزی، ما لہ من نفاد، اور یہ ایسی روزی ہے کہ جو کنٹینوس ہوگی، اس کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ اور جو مثالیں تھیں، اس میں خالی صرف یہ حور کی بات نہیں تھی، بلکہ جو کمپنی کے لیے ہوں گی، بلکہ اور اچھا کھانا ہوگا، اچھے پھل ہوں گے، اچھے ڈرنکس ہوں گے، یا آرام دہ بیٹھنے کے نشستیں ہوں گی۔ ھذا، یہ وَإِنَّ، یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی بتایا، جو متقین تھے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور وہ جو بغاوت کرنے والے ہیں، طاغین جو بغاوت کرنے والے ہیں، سرکش، ان کے لیے ٹھکانہ ان کا بہت برا ہے، جہنم۔ یصلونها فبئس المہاد، وہ اس میں جلیں گے، فبئس المہاد، اور وہ یہ ٹھکانہ جو ہے، یا یہ بچھونا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مہد کا، یہ بہت برا ہے۔ اس کی چند باتیں اس کے بارے میں بتائی ہیں آگے۔ ھذا، یہ اس طرح کا عذاب ہوگا، اور کہا جائے گا فَلْيَذُوقُوا حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے اس کا مزہ چکھو ذرا۔ حمیم کھولتا ہوا، غساق اس کے کئی ترجمے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سب ٹرانسلیشن سب میں لے لیا پیپ، زخموں کی پیپ، اور حمیم کی جگہ لکھا ہے خون بہتا ہوا۔ حمیم کھولتا ہوا جگہ جگہ آیا ہے، بہت آ چکا ہے، بہت قرآن شریف میں جگہ جگہ آئے گا جہنم گرم کھولتا ہوا۔ غساق کہتے ہیں جو جتنا، جیسے یہ کھولتا ہوا ایسے بہت ٹھنڈا، بے حد ٹھنڈا، جو بہت انکمفرٹیبل ہو جائے، بہت ناقابل برداشت ہو جائے، غساق۔ ورنہ غاسق اس سے اس کے مبالغے کا، ایگزیجریشن کا کے ٹرم ہے غساق۔ اور آپ کو سب کو یاد ہے تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں اس اندھیرے سے جو چھا جائے، جب وہ چھا جاتا ہے۔ غساق، غاسق کیا ہے؟ چھا جانے والا، اندھیرا، اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اندھیرا۔ یہ اب اس کے اتشیوکتی جسے کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، غساق، گھپ اندھیرا، بہت ڈارکنیس۔ تو بہت، یہ دونوں ٹرانسلیشن ہو سکتے ہیں۔ پانی وہ چیز ہے جو ایک پیاس بجھائے، انسان کو سیشیٹ کرے، اس کو ایک سیٹسفیکشن دے، اور اس کے بڑھنے میں، گروتھ میں، اس کے ایوولوشن میں مدد کرے۔ پانی ہوگا تو اس طرح کا ہوگا، یا پینے کی چیز ہوگی تو اس طرح کی ہوگی کہ اس سے کوئی گروتھ نہیں ہوگی، اور اس سے پیاس بھی نہیں بجھے گی جو پینے کی چیزیں ہوں گی۔ کھولتا ہوا یا بہت ٹھنڈا۔ ٹھنڈا کہاں سے ہوگا؟ وہاں پر اندر جہنم کی پرتوں کے اندر۔ یہ الگ اس کا ایک تحقیق کا یا اس کا ٹاپک ہے جسے میں نہیں دیکھ سکا، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ
وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث بھی تمثیلی زبان کے اندر ہے، متشابہاتی زبان کے اندر، کہ جہنم دو سانسیں لیتی ہے، ایک بے حد گرم اور ایک بے حد ٹھنڈی۔ اب اس کا مفہوم بھی بہت صحیح طریقے سے نہیں معلوم، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سزا جو ہے وہ خالی ہے، بہت گرم کی نہیں ہوگی، بہت ٹھنڈی کی بھی ہوگی۔ تو جیسے کھولتا ہوا یہ پانی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ٹرانسلیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ہوگا کیا، نشو و نما جو ہے گروتھ وہ تو رک جائے گی، پانی ہوگا تو وہ پیاس نہیں بجھا سکے، کھولتا ہوا ہوگا اور اندھیرا ہوگا، بس مشکل سے نظر آتا ہوگا اور باقی گھپ اندھیرا ہوگا۔ اندھیرے میں بھی لگاتار اندھیری جگہ ہو، بہت کم نظر آتا ہو، تو انسان دماغی طور پر پاگل سا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے اگر لگاتار ایسی زندگی بسر کرے تو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی دوسری شکل جو ہے اور بھی ہے عذاب کی، طرح طرح کا۔ یہ دیکھیے ازواج یہاں پر ان کے لیے نہیں آیا، ہسبینڈ وائف کے لیے، جوڑے، یعنی جیسے یہ بتائے ایسے بہت سے اور ہوں گے، اسی طرح کے اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے جو یہ بتا دیا یہاں پر۔ کچھ عذاب ہیں جنہیں بار بار گنایا، جیسے انسان ایسوشیٹ کر پاتا ہے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت بات ہو گئی، لیکن پھر وہ ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں، بتا دیا کہ ایسے پھر بہت طرح طرح کے ہوں گے جو تکلیفیں ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب لوگ آ رہے ہوں گے وہاں، گروپ کے گروپ جب انٹر ہو رہے ہوں گے، یہ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بتایا ہے۔ جب جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس یہ ایک اور فوج آ گئی، ایک اور گروپ پورا آ گیا جو تمہارے ساتھ گھستے چلی آ رہی ہے، لا مرحبا بہم، نو ویلکم فار دیم، آ رہے ہیں تو جیسے ایسا ہوتا ہے بڑی خوشی ہوئی اور کمپنی مل رہی ہے۔ اہل جنت تو یہ ہے، جنت والے ان کے الگ الگ اپنے ٹھکانے ہوں گے، وہاں ملنے آئیں گے لوگ، ویلکم کریں گے اپنے وہ لوگ جن سے ملنے کا دل چاہے گا، ایک دوسرے کے یہاں وزٹ کر سکیں گے۔ اب یہ تو کمپیکٹ جگہ ہے، بہت پریشانی کی، بہت تنگی کی، بہت مصیبتوں کی، بہت تکلیفوں کی، اور پھر جگہ بھی بہت کم ہے، موومنٹ ہوگا وہاں۔ تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کھڈیاں جو ہے وہ کچلی جا رہی ہیں، اندر قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے ٹہلتے ہوں گے، ادھر ادھر جاتے ہوں گے، لیکن رہنے کے لیے جگہ، کہیں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، یہ سب کوئی جگہ ٹھیک سے ہوگی نہیں۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، پانی ڈھونڈ رہے ہیں تو معلوم ہوا کھولتے پانی کا وہاں پر چشمہ بہہ رہا ہے، لا مرحبا بہم، تمہارا کوئی ویلکم نہیں، انہم صالوا النار، اب یہ لوگ بھی جو ہیں یہ آگ میں جانے داخل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا، وہ آنے والے کہیں گے، بل انتم لا مرحبا بکم، تم سے کوئی کہہ بھی نہیں رہا، تمہارا بھی کوئی استقبال نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی، ہماری کوئی اندر کوئی اچھی وشیز، اچھی خواہشات نہیں ہیں، تم لوگ جو یہاں ہو، انتم، تم سب، قدمتموہ لنا، جو ہم سے پہلے یہاں پر تھے، قدمتوہ لنا، ہمارے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ، دوسرے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے تم ہی لے کے آئے ہو، جو ہمارے اوپر لے کر آئے ہو، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، فبئس القرار، یہ تو بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو وہ کہیں گے ہمارے رب، جس نے ہمارے سامنے یہ رکھا تھا، جس نے ہمیں اس راستے پر چلایا، ہم سے پہلے جو چل رہے تھے، جنہوں نے ہمیں اپنے نقش قدم پر چلایا، ان کے لیے یہ تو ہے، لیکن اتنا ہی اور دیجئے ان کو عذاب، اس لیے کہ ہمیں اس جگہ پر لا کے انہوں نے پھنسایا، ان کو دگنا عذاب دیجئے، ضعفا فی النار۔ اب بچانے کی تو دعا کر ہی نہیں سکتے، ان کے لیے جو وہ ہے کہ ان کو ذرا زیادہ سخت دیجئے، ہم تو ہیں مصیبت میں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی وہاں پر کہ وہ لوگ کچھ اور تھے جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، وہ نہیں کہ کسی جگہ کہیں نظر آ رہے ہیں، وہ یہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ یہ مختلف طرح کی چیزیں، ان کے جذبات الگ الگ بتائے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کے بھی ڈسکشن ہوں گے۔ وہ بھی اچھے لوگ نہیں تھے، وہ ہم تو انہیں برے ہی سمجھتے تھے، وہ کہیں نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اتخذناہم سخریہ، ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ام ذاقت عنہم الابصار، اب یہاں اس بھیڑ میں کہیں ہم نظر نہیں آتے، شاید چوک گئی ہماری نظریں، کہیں چوک گئی، کہیں ابھی تک کہیں ہم نے نہیں دیکھا انہیں یہاں کی بھیڑ بھاڑ میں۔ اب یہ اس طرح کے ڈفرینٹ ان کے آپس کے ایک دوسرے کے لیے جو ایموشنز ہیں یا جذبات ہیں، ان کو دکھانا اور دوسری جگہوں پہ کہ بتایا جائے گا کہ وہ، یا دکھایا جائے گا کہ دیکھو کتنی اچھی جگہ ہے وہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے۔
اہل جنت اور اہل جہنم ان کے جو کنورسیشنز ہیں وہ یہ جو آئے یہاں پر سورہ صاد میں، سورہ نمبر 38 میں، اس کے علاوہ قرآن شریف میں بہت جگہ پر آئے ہیں، مختلف موقعوں پہ آپ کے سامنے آتے رہے۔ ایک بار آپ میں سے کوئی اگر جو نوٹ کر رہے ہوں، جو نوٹ کرنا چاہیں، آیت نمبر نوٹ کر لیے سب کے، تو میں یہاں پر ٹرانسلیشن پڑھ کر نہیں سناؤں گا، کہیں کہیں سے بول دوں گا ایسی، لیکن ان کے آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، ان کے کنورسیشنز دونوں کے۔ آپ کے مختلف موقعوں پر الگ الگ جگہ انہیں نکال کر دیکھیں گے، آیتوں کو کہیں نکال کر سیو کر لیجئے، ایک جگہ آپ کے کام آئیں گے مختلف چیزیں سمجھنے میں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38، جب ایک امت داخل ہوگی، ایک گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسری جو ہے ان پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ وہی چل رہی 38، آپس میں جو کہیں گے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں گے کہ ان کو تو دگنا عذاب دیجیے گا، یہ دگنے عذاب کی بات یہ سورہ اعراف میں بھی چل رہی ہے۔ ابھی سورہ اعراف کا ہی یہ حصہ ہے، ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں کا دگنا ہے، تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو، کسی ایک کا دگنا نہیں ہے، تم سے دگنا ان کا نہیں، تم دونوں کے لیے دگنا ہی ہے عذاب۔ یہاں اس بات کو، جنرل اصول کو یاد رکھیے گا، دگنا اس جہنم سے الگ، یہ جہنم، اہل جہنم جو آپس میں وہاں باتیں کر رہے ہیں، قرآن نے دگنے عذاب کا تذکرہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو یہاں اس دنیا میں ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ سزا تو ہے صرف ان کے لیے جو اللہ کے حق میں جو کچھ ہے، کچھ انہوں نے برا کیا، اس کی سزا تو ان کو اس کا حساب یوم حساب پر ملے گی، اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے دوسروں کو اس راستے پر چلایا، ایک تو یہ کہ دوسروں کے ساتھ برا کیا، ان کے لیے سزا ہے، یعنی سزا کا مطلب پینل کوڈ ہے، یہ اسی دنیا کے اندر چوری کی، دوسرے متاثر ہو رہے ہیں، شرک کیا، دوسرے متاثر نہیں ہو رہے، اس کی سزا، اس کی یہاں کوئی سزا نہیں ہے۔ ایسے ہی توہین رسالت کوئی سزا نہیں ہے، یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کے لیے سزائے موت ہے، یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اس کا اثر دوسروں پر نہیں پڑ رہا، خود ہی لے لیں اثر تو بات دوسری ہے، صحیح ایٹیچیوڈ نہیں اپنا کے گرم ہونا شروع ہو جائیں، غصہ آنا شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تھے ایک جگہ، ایک یہودی گزرا السلام علیکم کہتا ہوا، سام مانے تم مر جاؤ، تم پر موت آئے۔ اب تیزی سے سلام کرے کوئی تو وہ اس نے ایسے ہی کنفیوز کیا کہ میں مجھے پکڑا جا کے کہہ دوں گا سلام کرتا ہوا نکلا تھا، آپ نے سن لیا ہوگا سام، سب نے کلیئر سنا جو صحابہ ساتھ میں موجود تھے کہ اس نے بدماشی میں کیا ہے اور یہی کہا اس کا مطلب تم پر موت آئے۔ پوچھا یا رسول اللہ گردن اڑا دے اس کی، اب پاور بھی ہے وہاں، مدینے کی بات ہے، اب مکے کی نہیں ہے، وہاں وہ مائنورٹی میں، مسلم میجورٹی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، وہ چلتا ہے وہاں۔ یہودیوں کو آنا پڑتا ہے، ان کے پاس کوئی اگر گریونس یا شکایت ہوتی ہے، ڈائریکٹ وہ ان کی کوئی عدالت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ گردن اڑا دے اس کی، تو آپ نے بڑے کوللی کہا کہ تم وعلیکم کہہ دو نا، خالی پورا مت کہو وعلیکم السلام، تم کہہ دو وعلیکم، جو تم نے کہا وہ تم پر بھی، بس کافی ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو جو عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پاور کے دنوں میں، اب وہاں یہ بھی چلتا ہے نا کہ صاحب ان دنوں میں پاور تھی یا نہیں تھی، حالات کیسے تھے، کیا حالات یہ تھے کہ جس کے اندر وہ اسی وقت گردن اڑا سکتے تھے، وہ کچھ نہیں ہوتا، صرف اشارہ صرف گردن کا کر دیتے، زبان سے بھی نہیں کہتے، تو زبان سے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے، اور یہ کہا تم کہہ دو وعلیکم، اس لیے کہ اس کی دنیا میں سزا نہیں ہے، چوری کی سزا ہے، دوسرے کی چیز چھین لی، جو جتنے حقوق نہیں رکھا روزہ راستے میں کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھانے دیں گے، یہ اس کی ڈیسنسی کی بات ہے کہ نہ کھائے، انڈیسنسی ہے کہ وہ روزے داروں کے سامنے کھائے، لیکن نہیں کرتا، وہ اسے نہیں اپناتا، تو روزے کو اسی پہ احسان کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر کھانا، اور تو جگہ جگہ ہے، کسی کو کھاتے دیکھ لیا تو اب روزہ لگنے لگے گا اور بے چین ہو جائیں گے، کس پر احسان کیا ہے؟ اس کنٹرول ہی کے تو اللہ کی طرف سے اجر ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، سیلف کنٹرول،
سیلف کنٹرول ایسے تھوڑی ہوگا کہ سب طرف سے سب چیزیں آپ سارا سوسائٹی جو ہے وہ ہر چیز بند کر دے اور آپ کوئی چیز دیکھ نہیں سکے. اب وہ سزائیں دی جاتی ہیں ان کو جو کھول کے بیٹھ، اگر کسی نے کھولا ہوا ہے تو بائی فورس بند کرا دیے جاتے ہیں. بائی فورس سے تو یہ بند کراتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے آپ کو کہ اب سال میں 5 مہینے جو ہے وہ گوشت کا بکنا بند، اس لیے کہ جو سب سے چھوٹی مائنورٹی ہے جو 1% ہے یا 1.5% ہے، جو کسی ضلع میں ایک بھی نہیں ہے، جو کہیں پر ان کا کوئی پرو ہے اور وہ چلے گا 10 دن ابھی، تو اب 10 دن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ کوئی میٹ کی شاپ کھل سکے. تو یہ ناانصافی، یہ غلط ہے. ان کے جو ایریاز ہیں وہاں پر ٹھیک ہے، یہ منع ہونا چاہیے کہ ادھر مت کچھ کھاتے ہوئے جاؤ، ورنہ دنیا میں باقی دنیا کھاتی ہے، تم نہیں کھاتے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یہ بھی نہ کھائے میں دیکھ بھی نہیں سکتا. ارے انہیں الٹی گھن آئے گی، اس سے ان کا دل نہیں چاہے گا کہ میں بھی چکن کباب کھاتا. آپ رکھیے سامنے تو ان کو تو اور دل متلانے لگے گا. روزے دار کی طرح یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب ایسی چیز لے کے جا رہے ہو سامنے کے جس سے ہمارا دل چاہے. تو کیا نان سینس ہے یہ ایک ڈیموکریسی کے اندر کہ کسی کے واقعی نان سینس ہے کہ ہمارا یہ 10 دن یہ پرو چلے گا. اب کسی طرح کا وہی کمیونٹی میٹ کھاتی ہے، تمہارے اسکرپچرز میں موجود ہے، سب کو چھوڑے ہوں. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر، کسی ڈیموکریسی کے اندر کہ آپ کھانے پینے کو دوسروں کے قید کر دیں کچھ لوگوں کی وجہ سے. اور وہ لوگ وہ جو بہت تھوڑے تھے، زیادہ کے لیے بھی نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں مانتے، آپ کون ہوتے ہیں ان سے منوانے والے. ایسے ہی یہ ہے کہ اگر ہمیں اعتراض ہوتا ہے یا دل میں بھی پیدا ہوتا رہے اعتراض کی زیادتی ہے، تو پھر آپ کی یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کریں، وہ اگر کر رہے ہیں کسی بازار میں کھا رہے ہیں یا کسی جگہ انہوں نے اپنی شاپ کھلی رکھی ہے، کوئی ریسٹوران جو ہے پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گلاسز ہیں جہاں سے کھانا نظر آ رہا ہے، آپ کا روزہ ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی وجہ سے سب بند کر دیا جائے گا. تو یہ بھی زیادتی ہے جہاں پر ان کی میجورٹی کہیں اگر انہوں نے لا بنایا ہے تو وہ خود خیال رکھیں تو اپنی جگہ ہے. آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ جینیوں کے ساتھ میں کھاتے ہوئے نہیں جائیں، ایک دسترخوان پہ یا ایک اس کے اوپر ہم ان کے سامنے سرو نہیں کریں میٹ. یہ تو آپ کی ڈیسنسی کی بات ہے کہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یہ لا نہیں بنے گا. تو جن سے دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کسی کا اور کچھ چھین لیا، وہاں پنشمنٹ ہے، وہاں سزا ہے. یہاں دنیا میں پینل کوڈ ہے. اور پھر جو جرائم ایسے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں نے لیے اور وہ نسل در نسل پھیلتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کا دگنا عذاب ہوگا کہ جو آگے ٹرانسفر ہوتے چلے جا رہے تھے. ان سے کہا تم سب کے لیے دگنا ہے، یہاں تم سے اور آگے ٹرانسفر ہوا ہے. یہ تمہیں سکھانے والے تھے، تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ ہدایت تمہارے پاس بھی آئی تھی کہ ان سے نہیں سیکھو، تم نے لیا اور تم نے آگے ٹرانسفر کیا اور تم نے اگلوں کو سکھایا. تو یہاں ہر ایک کے لیے دگنا ہے. یہاں پہ کوئی ٹیچر اور وہ پیپل نہیں ہے، اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہاں یہ گروپ کسی اور کا ٹیچر ہے جو یہاں پر آ گیا، لکھا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سب کے لیے دگنا ہی ہے. یہ تمہارے جرائم ایسے تھے. 739 سورہ اعراف کی، جو میں بتا رہا تھا کہ کوئی اگر ریفرنسز نوٹ کر رہا ہو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 39. وہ کہیں گے کہ کوئی پریفرنس نہیں تمہیں ہم پر. 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ذرا بچاؤ نا، وہاں تو سب تمہاری باتیں سنتے تھے، اب یہاں بھی تمہیں بڑے تم بنتے تھے، یہاں بھی ہمیں کچھ بچاؤ. آیت وہی چل رہی آگے. یہ تو کہیں گے ہمیں خود راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں کیا راستہ دکھاتے. اب تو چاہے چیخے چلائیں دونوں ہی ہیں یہاں پر. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 14:21. پھر دیکھیے یہ 14:22 یہ چل رہی ہے آگے سورہ ابراہیم کی. پھر شیطان کہے گا کہ یہ میں نے تم سے اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ سچے تھے، یہ اصل میں جھوٹے سبزباغ میں نے دکھائے تھے تمہیں. یہ 22 چل رہی ہے، جاری ہے. اور کہے گا کہ میرا کوئی زور تو تھا نہیں تمہارے اوپر، میں نے مجبور تھوڑی کر دیا تھا، تمہارے سامنے رکھا تھا مختلف انداز میں، تم نے خود مانا. وہی 22 چل رہی ہے ابھی. تو یہ 14:22. پھر سورہ احزاب
سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67. ہمارے رب وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے سردار بڑے یہ سب تھے، یہ ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں. اگلی آیت میں کہا ہے کہ ان کو دگنا عذاب دی، جگہ جگہ آیا ہے. ان کی اسپرٹ یہ ہوگی کہ انہیں تو ڈبل مل جائے. ارے تمہیں بھی ڈبل مل رہا ہے اس لیے کہ تم نے آگے ٹرانسفر کیا ہے. پھر سورہ 34 سورہ سبا آیت 31 کہ وہ کمزور لوگ ان سے کہیں گے تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. پھر 32 میں بتایا اسی میں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بائی فورس روک لیا کیا، تم خود ہی مجرم تھے، تمہاری اپنی ذہنیت ایسی تھی. پھر اسی صورت کی 33 آیت اس سے نیکسٹ یہ ان کا وہ چل رہا ہے کنورسیشن، آپس میں ایک دوسرے کو سوال جواب. اچھا پھر اس کے بعد آیت ابھی اس سے پہلی جو صورت گزری 38 چل رہی ہے 37 سورہ صافات. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کس سے یہ سوال کریں گے یا پوچھیں گے، ہم تمہیں ہر طرف سے تمہیں ہم کہتے تھے، تو وہ کہیں گے جواب دیں گے کہ ہم تمہارے آس دائیں بائیں گھوما کرتے تھے، تو کہیں گے کہ تم ایمان والے نہیں تھے، تمہارے اپنے دل میں نہیں تھا اس لیے ہمارے دائیں بائیں گھومتے تھے، ایمان تمہارے اپنے دل میں نہیں تھا. اور اسی کی آیت اگلی 30 یہ بھی یہی کہیں گے، ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ جواب دینے والے کہیں گے ہمارا کون سا تمہارے اوپر اختیار دور تھا. یہ یہاں پر بھی بہت سے نیتا ایسے ہوتے ہیں کہ بات کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. ایسا بھی ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے جنہوں نے ظلم کیے، تو کہیں گے کہ انہوں نے الیکٹ کیا تھا اپنی خوشی سے، ہم نے سبز باغ دکھائے تھے خالی، یہ تو بالکل کلیئر آزاد تھے وہاں پر جس وقت ووٹ دے رہے تھے، انہوں نے تو خود دیا ہے، چوائس ان کی اپنی تھی. تو کہیں گے ہمارا کوئی زور تھوڑی تھا تمہارے اوپر، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہے، تم خود سرکش لوگ تھے. اس سے نیکسٹ آیت سورہ 31 کی. تو اب دونوں کو مزہ چکھنا اسی کا، آ گئے دونوں یہاں پر، دونوں پر ہمارے رب کا قول جو ہے وہ پورا ہو گیا. آیت 32 ان کی یہ اسی کی آگے چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب تم اصل میں خود ہی گمراہ تھے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو خود اس کے اندر گمراہی ہوتی ہے، اور عذاب میں سب اس دن مشترک ہوں گے، کامن ہوں گے. یہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کسی کا نہ بڑھایا جائے گا نہ کسی کا گھٹایا جائے گا، وہ جتنا ہے وہی سب کے لیے ہوگا. پھر یہ اسی صورت کی یہ جو ہماری چل رہی ہے اس کی آیت نمبر 59 وہ آ چکی ہے ابھی. کوئی ویلکم نہیں تمہارا، یہ تو اسے چھوڑیں ابھی ہم 38 یہ تو چلی رہی ہیں. بے شک ان ذالک لحق، یہ تقاسم اہل النار، جب مصیبت میں ہوں گے آگ میں ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑے کرنا جو ہے یہ بالکل حق ہے. حق کا مطلب کہ جو ہو کر رہے گا، حقیقت بن کر سامنے جو چیز آ جائے وہ حق ہوتی ہے. سچائیاں الگ الگ دور کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، الگ الگ ماحول کی سچائیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں. کسی دور کا سچ یہ تھا، وہ سچ تھا کہ زمین اسٹیشنری ہے، گھوم نہیں رہی، وہ حق نہیں تھا. حق وہ ہوتا ہے جو کبھی بدلتا نہیں. الگ الگ ماحول کی سچائیاں بدل جاتی ہیں، الگ الگ دوسرے ماحول میں جانے سے الگ الگ دور کی سچائیاں بدل جاتی ہیں. حق نہیں بدلتا، حق نمبر 1. نمبر 2، حق وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کے حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے، وہ حق ہوتا ہے. تو ان ذالک لحق تقاسم اہل النار، یہ آگ والے جو آپس میں جھگڑا کریں گے یہ حقیقت بن کر سامنے آنے والا ہے جو اب بتا رہے ہیں تمہیں. اور یہ آگ والے ان کے جھگڑے جب کبھی بھی یہاں دنیا میں انقلاب آئیں گے تب بھی ہوں گے، اور جب مصیبتیں آئیں گی لوگوں پر تو کہیں گے کہ یہ تھے حضرت اور یہ فلاں تھے اور یہ فلاں تھے، انہوں نے ہمیں بھڑکایا تھا، انہوں نے ہمیں اس راستے میں چلایا. کہیں گے زبردستی چلا دیا تھا، حضرت تو تم نے بنایا تھا، ہمارا کیا زور تھا کہ تم ہمارے ہاتھ آگے نہیں چومتے، تو یہ خود کرتے تھے تم. ہمارا کیا زور تھا اگر تم ہماری کوٹھی کے چکر ادھر ادھر نہیں لگاتے تھے. یہ نیتا کہیں گے یہ تم خود کرتے تھے کہ کچھ مل جائے، نفع کچھ مل جائے، یہاں سے کوئی سفارش مل جائے، یہاں سے کچھ مفاد کسی طرح کے کوئی ٹکڑے مل جائیں جو ان سے کہیں گے. تو یہ ایسی دولت والے جو آگے ہم زبردستی کرتے تمہارے ساتھ، تم آگے خود چاپلوسی میں بیٹھتے تھے ہمارے پاس، اور پھر ہم کچھ اشارے دیتے تھے تو وہ کرتے تھے جا کے. تم ہم نے تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کی. یہ یہاں پر جب بھی یوم حساب آئیں گے تو وہاں پر بھی یہی سین ہوں گے، اور عذاب میں وہ بھی پھنسیں گے جو کمزور تھے کہ ہمارا قصور نہیں تھا.
ہدایت تمہارے پاس آئی یا نہیں آئی، عقل اللہ نے دی ہے نہیں دی، وزڈم دی ہے نہیں دی، اور یہ کہا کہ غور کرو، اور یہ کہا کہ تدبر کرو. اب انہوں نے بتا دیا نہیں تم سے نہیں کہا، یہ صرف ہم سے کہا ہے، اور تم نے مان لیا. تو پھر یہ قصور تمہارا ہے. تم نے کوشش کی واقعی ایمانداری کے ساتھ میں، اس سے غلطیاں ہو گئی، سب ویو ہو جائیں گی. تم نے کوشش کی تدبر کرنے کی، سوچنے کی، اس کی بہت سی لیئرز ہیں، 1 2 3 قرآن کی بڑی گہرائی تک جا کر بہت کچھ ہے جو نہیں سمجھ میں آتی ہر ایک کے. نہ آئے وہ جتنی آئی، جو سرفیس لیئر ہے جتنی آئی سمجھ میں، تمہاری کیپیبلٹی جتنی تھی، صلاحیت جتنی تھی اللہ کو معلوم تھی، اس نے ہر ایک کو الگ الگ دیے، اتنی آئی سمجھ میں، اتنی سمجھ میں آئی، تم نے مانا اور عمل کیا. تو پھر اس میں یہ کہا تھا، ہر ایک سے کہا گیا تھا ہر ایک اپنی سمجھ کے حساب سے کرے گا، اور اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنی صلاحیتیں دی تھی، کتنی اپارچونیٹیز دی تھی. کچھ لوگوں کے پاس بہت اپارچونیٹی، چاروں طرف سے علم یا معلومات کی چیزیں چلی آ رہی ہیں، بھری پڑی ہیں گھر کے اندر بھی. اور آج تو پھر وہ اپارچونیٹی تو سب کے ہاتھ کے اوپر آ گئی کہ کسی کے گھر تو لائبریری لگی ہوئی، کسی کے پاس نہیں اتنی بکس. تو وہ جس کے پاس لائبریری ہے اس سے کئی گنا بکس جو ہے تمہارے اپنے گیجٹس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لائبریریوں سے زیادہ. ان لینگویجز میں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تم اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن کروا لو. کچھ بچا ہی نہیں ہے. اب ایکسکیوز کے لیے جیسے جیسے وقت جا رہا ہے، تو یہ ان کا جھگڑا اہل النار کا، وہ جو آگ میں جلیں گے، آگ کا مطلب پھنس جائیں گے مصیبتوں میں، ان کے لیے دنیا جہنم بن جائے گی. تب بھی یہ جھگڑے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے پھنس گئے. وہ جواب دیں گے ہماری وجہ سے پھنس گئے، میں تمہیں کہاں سے بچاؤں. ہم نے دیکھے یہ سین ابھی بھی یہاں پر بھی. تو کہتے ہیں میں کہاں سے بچاؤں، تم دیکھ رہے ہو نا میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، میں کہاں سے بچا لوں. تو وہ کہیں گے ہم خود پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا کیا، تم اپنی غرض سے ہمارے آگے پیچھے گھومتے تھے. کہا کہ یہ بالکل حق ہے، حقیقت بن کر سامنے آ جائیں گے یہ سین. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، یہ اس میں بھی ہے، سورہ مومن میں بہت اہم رہ گئی، اسے بھی نوٹ کر لیجئے. سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47، یہ 4 آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 50 تک. وہاں پہ جو جھگڑا کر رہے ہوں گے، اچھا کچھ ہی ہماری کمی کرا دو. ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے یہاں پر، جو کمزور تھے، کچھ تو کم کرا دو. تو وہ کہیں گے ہم تو خود اسی کے اندر ہیں، آج ہو گیا فیصلہ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو چیز ہو گئی، جو تھی وہ سامنے آ چکی. تو یہ پھر وہاں سے ان کی اسپرٹ یہ ہوگی، کہیں گے کیا، سنوائی تو ہوگی نہیں کہ ہمارے رب، یہ دعا نہیں، یہ ایک دل کی جلن ہے یہ کہ ہمارے رب وہاں پکاریں گے کہ ان کو یہ کر دیجئے. وہ ان سے کہیں گے کہ ذرا سا کچھ تو ہمارا کسی دن کچھ تو ذرا کم کر دو، جو وہاں کے اس کے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، تھوڑا سا ذرا سا کمی کر دو، یہ تکلیف میں ہے. تو وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس سب کچھ آ چکا تھا، رسول آئے تھے، گائیڈنس آئی تھی، وہ سب کچھ آیا تھا تمہارے پاس، آیا تھا نہیں آیا تھا، کہیں گے ہاں آیا تو تھا. تو کہیں گے پھر اب ٹھیک ہے، ہم سے کیا کہہ رہے ہو، جنہوں نے فیصلے کی اب انہیں آواز دو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے لیے. تو یہ سورہ مومن تھی. ہم آ گئے وہاں پر، یہ اسی آیت پہ واپس، اس صورت کی یہ کچھ حوالے تھے کہ یہ حقیقت بن کر سامنے آ جانا ہے، یہ حق ہے. قل انما انا منذر، ان سے کہہ دو کہ میرا کام تو وارننگ دینا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، میرے پاس پاور ہو تب بھی نہیں کر سکتا، مجھے اس کا حکم ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کروں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اس بات کو سن لو کہ میں تو صرف وارننگ دینے والا ہوں، اور صرف فیصلے کرنے والا تو صرف ایک ہے، جس کے فیصلوں کے آگے تمہیں جھکنا ہے، الہ، وہ سوائے اللہ جو ایک ہے اور قہار ہے، سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، یہ ایوولوشن ان ساری چیزوں کا بھی جاری ہے نا، ارتقاء، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، بے جان چیزیں ہیں. اگر وہ آسمان اور زمین، سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کا رب نے پروان چڑھانے والا، اس میں جس کی جو نیڈ جتنی ہے اتنی فراہم کر دینے والا، جنہیں با اختیار بنایا، وہاں پر اس کا مطلب پوری کرنے والا نہیں ہے کہ ہر ایک کی پوری کر دے گا، ہر ایک کی نیڈ دے دے گا، رکھ دے گا. اب کچھ لوگ اسے ہڑپ کر لیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے کہ ہاں کرنے دیں گے، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی کمی کی بات ہے.
کچھ نے دوسروں کا مار لیا، اس کا حساب ہونا ہے. اس کا حساب کبھی دنیا میں ہوتا ہے، ایک ریوالٹ آ جاتا ہے، پھر ان کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے. اس ریوالٹ کے اندر وہ لوگ جو زیادتیاں کیا کرتے تھے اور جنہوں نے کچلا تھا اور دبایا تھا، یہ یہاں ہوتا ہے. چند دنوں کے اندر لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، چاہے انہیں یہاں پر ریولوشنز کہا جاتا ہے، اور نہیں بھی ہوتے ہیں تو پلٹ جاتا ہے، تو پھر وہ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ مصیبتیں جھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اصل انصاف تو اس کا دن الگ آئے گا. یہاں کے بعد پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، جس کی جتنی نیڈز ہو اتنا، جتنے لوگ دنیا میں یہاں پیدا ہو اور آئیں، ان کی نیڈز یہاں ہوں گی، رہیں گی، ورنہ نیچر اپنے آپ کو بیلنس کرے گی، نہیں ہوں گی. تو وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، وہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ کہیں اگر کوئی ہو جائے غلطی، ایسی ہو جائے تو اس غلطی کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے. اگر وہ غلطی جو ہے اس کے برا رزلٹ روک دیا جائے، یہ ساری پاورز ہیں اس کے پاس، بشرطے کہ وہ خود جو ہے وہ اس کے اوپر اس سے پہلے کہ پھنس جائے، شرمندہ ہو، اس پھنس جانے سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے وہ واپس ہو جائے. یہ ہے غفار. قل ہوا نبأ عظیم. اب لوگوں سے کہہ دو کہ وہ جس کی خبر تمہیں بتائی جا رہی ہے بہت زبردست، بڑی عظیم خبر ہے. اصل جو سب سے عظیم خبر ہے وہ ہے جو اس دنیا کے بعد ہے کی ہے. تم نے دیکھا نہیں، تمہیں خبر دے دی گئی آگے کی. یہ آگے کی خبر دینے والے ہی کو نبی کہتے ہیں. نبأ العظیم، یہ نبا اسی سے نبی بنا ہے، جو تم نے نہیں دیکھا اس کی خبریں دینے والا. رسول پیغام تمہارے پاس لانے والا، دونوں کی مطلب الگ الگ ہے. تو وہ خبر جو ہے وہ بہت زبردست، یہ تم نے نہیں دیکھا. بہت سی جگہ تم لاجیکلی بھی بہت ٹھیک سے اگر نہیں سمجھ پاتے، سینس پرسیپشن میں نہیں آتی، احساسات میں، تمہارے محسوسات میں، تو خبر دے دی کہ بہت بڑی خبر ہے. اور چھوٹے لیول کے اوپر یہ مختلف موقعوں کے اوپر جو ارضی زمینی قیامتیں ہوں گی وہاں بھی ہے، ان کے لیے بھی کہا کہ بہت بڑی خبر ہے، انہیں بتا دو آئندہ کہ وہ ہوگی. انتم عنہ معرضون، تم بچ کر نکل رہے ہو. تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، بتا وہ رہا ہے. تم اس نے اپنی عقلیں لگا رہے ہو، تم روز کی چیزیں دیکھ رہے ہو کہ یہ کہ نہیں وہ تو غلط ہے. جو تمہارے سامنے 2-4 دن بعد آتا ہے اس سے تم اپنی رائے بدلتے رہتے ہو. تم اس سے بچ کر نکل رہے ہو جو تمہیں بتا دیا گیا، اس کی طرف سے بتایا گیا جو سب کچھ جانتا ہے. ما کان لی من علم، کہہ دو کہ یہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں اپنی صلاحیتوں سے، اپنے انٹیلیجنس سے سوچ کر نہیں بتا رہا ہوں تمہیں یہ جو کچھ ہونے والا ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا. بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے تو اس کا بھی علم نہیں تھا کہ وہاں بھی کچھ اختلاف ہوا تھا اس زمین پر بھیجے جانے سے پہلے. جیسے اس کا نہیں تھا، اس کا اس کے ذریعے معلوم ہوا، اسی قرآن کے ذریعے، اسی اللہ کے کلام کے ذریعے معلوم ہوا کہ کچھ ڈسپیوٹ ہوا تھا وہاں یہاں آنے سے پہلے. جیسے اس کا علم نہیں تھا، ایسی ان چیزوں کا بھی علم نہیں ہے مجھے. یہ تو اللہ کی طرف سے آئی تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، یہ تو وحی کی جاتی ہے میری طرف. یہ وحی ٹیکنیکل وحی تو وہ ہے جو کسی اور پر نہ کبھی ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ آئندہ ہوگی، جو اللہ نے جن کا سلیکشن کیا اپنے ان بندوں کا جو اللہ کے رسول تھے. لیکن وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، ایسا اشارہ جو ایسے سامنے سے نہیں محسوس ہو، اس طرح کا یہ لفظی معنی ہے اس کے. تو یہ تو وہ ہے جس کا مجھے اشارہ دیا گیا ہے. آپ کو بہت سی چیزوں کا اشارہ دیا گیا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو اللہ کے رسول لائے تھے. وہ بہت کلیئر ورڈز میں بعض چیزیں نہیں بتائی گئی، بہت صاف لفظوں میں. اس کے اشارے وہ سب وہی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ کے اوپر آپ کے قلب پر نازل ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کی، جیسے رسولوں پر ہوتی تھی جو اللہ کے رسول ہوتے تھے. یہ رسول کے رسولوں کے پاس اشارے آتے ہیں، اور وہ اشارے انہی چیزوں سے آتے ہیں، اسی پر غور و فکر کے نتیجے میں آتے ہیں جو آیا ہے، جو رسول اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. تو کہہ دو میرے پاس تو یہ اس شکل میں بعض چیزیں بہت کلیئر انہی ورڈز میں نہیں بتائی گئی، لیکن یہ تو رسول سے کہا تھا کہ بتا دو اللہ کے پاس سے وحی آئی ہے میرے پر، وحی اتری ہے میرے اوپر، میں نہیں جانتا تھا. تم رسول کے رسول ہو، تم بتا سکتے ہو کہ میرے اوپر کچھ نہیں اترا.
نہ میری یہ صلاحیت تھی کہ میں بتا سکوں. یہ تو وہیں سے اشارے ملے ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، یہ اشارے اسی میں سے آئے ہیں. انما انا نذیر مبین، بس بات اتنی ہے کہ میرا کام جو ہے تمہیں کلیئر کٹ وارننگ دے دینا ہے، اس کے علاوہ پھر اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم آیت نمبر 70 تک پہنچے، سورہ نمبر 38 کی، سورہ صاد کی آیت نمبر 70. انشاءاللہ زندگی رہی تو 71ویں آیت سے آیت نمبر 71 سے آئندہ اس میں پھر وہ شروع کیا جس کا ابھی تذکرہ کیا تھا کہ وہاں اوپر کیا ہوا تھا، یا یہاں دنیا میں بھیجے جانے سے قبل کس طرح کا کیا اختلاف تھا. تو پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا حصہ ہے جو قرآن شریف میں اور بھی جگہوں پہ آیا ہے، یہاں کسی اور مختلف انداز میں آیا ہے. سبحان ربک رب العزت.